اللہ تبارک و تعالیٰ اعراف کے اندر فرما رہا ہے ان کو پڑھ کے سناؤ وہ قصہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، نبی ان پر تلاوت کرو وہ قصہ، ایک شخص کا قصہ. کیا ہے وہ قصہ؟ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ہم نے اسے قرآن کا، ہماری آیتوں کا علم دیا. اللہ نے ہمیں حامل قرآن بنایا، اللہ نے ہمیں بہت بلند رکھا. اللہ نے تمام امتوں پہ حرام کر دیا جنت کو جانا جب تک کہ امت محمدیہ نہ جائے. اللہ نے ہمارے لیے مخصوص کوثر کا پانی نصیب کیا، کسی اور امت کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی امت کو نہیں ہے یہ پانی صرف میری امت کے لیے ہے، اور سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. جب تک میں نہ داخل ہوں تمام انبیاء پہ جنت حرام ہے داخل ہونا، اور جب تک میری امت نہ داخل ہو تمام امتوں پہ جنت حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو لوگو، کیا تم خوش نہیں ہو جنت کا تقریباً پاؤ حصہ تم ہوگے. آخری میں آئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنی امتیں ہیں، کتنے انبیاء ہیں؟ 1,40,000 بعض روایت کے مطابق. لیکن اللہ کے رسول نے کہا خوش ہو جاؤ، جنت کے اندر تمہارا حصہ پاؤ ہے پورا. صحابہ نے کہا اللہ اکبر، کہا کہ نہیں اور خوش ہو جاؤ، 2/3 میں سے 1/3 تم ہو. کہا کہ اللہ اکبر. پھر کہا کہ خوش ہو جاؤ، اتنا ہی آدھی جنت تمہاری ہے، آدھی تمہاری، آدھی میں تمام ہیں. حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک، عیسیٰ تک، آدھے تم ہوگے پورے جنت کے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں دینے کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ غور کرو اس مثال کے ساتھ جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف کی. فرمایا کہ اللہ نے ایک شخص کو اپنی آیتوں کا علم دیا، قرآن دیا اور اس کو ہدایت دی، لیکن یہ بدبخت تھا، دنیا کا کتا تھا، دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، دنیا کے لیے حرام حلال کی تمیز اٹھا دیتا تھا، دنیا کے لیے رشوت کھاتا تھا، دنیا کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتا. آج کتنے ہیں ہمارے ائمہ، کتنے ہیں ہمارے مساجد کے امام جن کو معلوم ہے حرام ہے، جن کو معلوم ہے یہ چیز دن میں نہیں ہے، صرف پیسے کے لیے گھر گھر کا چکر لگاتے ہیں. یہ وہ نہیں ہیں. لوگ عوام بہک جاتے ہیں، ارے اتنے بڑے عالم تو آتے نا بھائی، انہوں پڑھ کر پھکتے نا، انہوں مشائخی کرتے نا. کرے تو اپنے پیٹ کے واسطے کریں گے، جائیں گے، لیکن اس کے لیے کیا دین میں جائز ہو جائے گا؟ ان کو بھی پتا ہے یہ جائز نہیں ہے بول کے، لیکن ہے پیٹ ایسا لگا ہوا شیطان کی چنگل میں پھنس گئے. کتنے ہیں، کتنے مالدار ہیں جن کو معلوم ہے سود حرام ہے، کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ کہاں چلی گئی غیرت؟ کیا اللہ کو معمولی سمجھ رکھا ہے؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. اللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے ابراہیم کے اندر، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالموں کے کیا کیا عمل ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، راتوں میں کیا کرتے ہو، دن میں کیا کرتے ہو، بزنس میں کیا گھپلا کرتے ہو، اللہ نہیں جانتا ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے. بس جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کبھی کبھی کیا ہے، مکڑی جالا بن رہی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو جی ذرا ہے چھوڑ دو. پھر وہ جالا بنتے بنتے زیادہ جالا ہو گیا تو مالک مکان ایک ہی دن اٹھا کے جھاڑو پہنچتا ہے تو اس کا وہ سمجھتی ہے بہت دنوں سے میں نے بڑا مضبوط مکان بنا دیا، تو ایک ہی لہجے کے اندر پورا تتر بتر ہو جاتا. یہی حال ہے. تم بھی سمجھتے ہو اللہ مجھے ڈھیل دے رہا، اللہ اب تک مجھے پکڑا نہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ غصے میں رہتا تو مجھے کئی کو دولت دیتا نہیں. غصے میں چھے، ابھی اندر جہنم کے اندر جانا بول کو دے دیا تجھے، جا اندر تو. ہاں تو دیتا ہے، لیکن آخری پکڑ ایسی پکڑتا ہے کہ جس پر اس کے روب چلتے تھے وہی اس کے لیے کیا ہے، اس کا غلاظت بھی اٹھاتے ہیں. اتنا کر کے اسے بستر پہ ڈال دیتا ہے، چل پڑ، بہت کر لیا تو نے. کتنے لوگ ہیں جو دن دناتے تھے، جو تن تناتے تھے، لیکن آخر موت کیسی ہوئی؟ بستر پہ رگڑ رگڑ کے، موت کو پکار کے. کون کون آتا کہ دیکھنے، اللہ دعا کرو بھائی میں مر جاؤں تو اچھا رنگا، ہوتا نہیں بھائی زندگی گزار. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو. سوچو صرف دنیا نہیں ہے، ایک آخرت ہے، بہت بڑی زندگی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے قرآن دیا تھا، ہم نے اسے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن یہ بدبخت تھا کہ دنیا کی طرف جھکتا چلا گیا. فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان.
اور شیطان کی اتباع کرتا چلا گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ہو گیا غداروں میں سے، ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اللہ اللہ اللہ، تمثیل دیکھیے. اللہ کہتا ہے ہم تو اس کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے قرآن کے ذریعے. اس امت کو تو اللہ نے اٹھانا چاہا، اسے معزز بنانا چاہا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. لیکن اس کا مسئلہ کیا تھا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. بدبختی ایسی چاہی کہ یہ زمین دنیا 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 اور اتباع نفس کے پیچھے، اسی کے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ حالت کہاں پہنچ گئی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی، کتے جیسی ہو گئی. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتنا کھلاؤ تب بھی زبان لٹکائے ہوئے، بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے ہوئے. حرص و طمع کبھی نہیں جاتی. ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا دوسری ملے، دوسری مل جائے تو تیسری ملے، تیسری مل جائے تو چوتھی ملے، چوتھی مل جائے تو پانچویں. یہ مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. یہی حال دنیا کے پیچھے پھرنے والوں کا ہوتا ہے، یہی حال جمانے والوں کا ہوتا ہے، یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ کے دنیا دنیا کہنے والوں کا ہوتا ہے. پھر یہ کتے بن جاتے ہیں، جتنا ملتا ہے اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. گھٹریاں بن جائیں اگر نوٹوں کی، پھر بھی کہتے ہیں اور ہونا چاہیے. تو جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا، وہ دراصل تمہیں اللہ کی اطاعت کے لیے دیا، اللہ کے اطاعت کے لیے دیا، اور ایک نظام، ایک منصب دیا، ایک کام دیا. لوگوں کے لیے تم کام کرو، میرے طرف سے آئے ہوئے تم پیامبر ہو، گویا کہ تم سفیر ہو، اور تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو.